اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے 84 تک آیات مکمل کر لی تھیں، تو انشاءاللہ آج 85 سے آغاز کریں گے سورہ مریم کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، یوم دن، یوم نحشرو، یہ حشر نشر تو اردو پنجابی سندھی میں بھی کہتے ہیں، اکٹھا کرنا۔ حشرہ اس نے اکٹھا کیا، یحشرو وہ اکٹھا کرتا ہے یا کرے گا، اور نحشرو تو اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کا اس وقت کلمہ استعمال کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو لوگ ہوں گے اکٹھا کریں گے انہیں، نحشرو ہوں۔ یوم نحشرو وہ دن جب اکٹھا کریں گے المتقین، متقین کو، تقوی والوں کو۔ یہ پرہیزگار بہت مشکل لفظ ہے، آپ کو نہیں آتا، فارسی ہے، مشکل ہے، ہم نے یاد تو کیا بچپن سے۔ ہر کام کرنے سے پہلے جو اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، آقا یہ کام کروں کہ نہ کروں، رسول پاک یہ کام کروں کہ نہ کروں، وہ کہہ دے تو کر لیتے ہیں، وہ منع کر دیں تو باز آ جاتے، وہ حکم دے دیں تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا۔ اس کام کے اندر آپ کو فائدے بڑے نظر آتے ہوں، یہ آپ کے نفس کو نظر آ رہے ہیں، نفس دھوکہ دے دیتا ہے۔ آپ کو مزے بڑے نظر آتے ہوں، اس میں مزہ بڑا اس کام میں۔ تیسرا دباؤ انسان پر یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں یہ کام ضرور کر لو ورنہ تمہاری ناک کٹ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہوتا ہے۔ ایک اور دباؤ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ وہ کیا کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کر لو، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے کہ یہ کر لو۔ آج جس کی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں آج کل یہ بات بڑی ان ہے، یہ دباؤ بڑا خطرناک ہے، یہ فیشن ہے، یہ ان ہے۔ یا اللہ، دنیا کا دباؤ بھی مجھے کہتا ہے کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ نکو کہلاؤ گے، فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے، مولوی کہہ کے تمہیں لوگ چھیڑیں گے۔ کیا کروں؟ اللہ کہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یا رسول پاک فرما دیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو جو شخص اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس میں ایمان کی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے، ایمان کی قوت کے ساتھ یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، اللہ جی نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ مجھے دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، مجھے پرواہ تو صرف یہ ہے کہ آپ اور آپ کا حبیب راضی ہو جائے۔ کوئی کام نہ ایسا کر بیٹھوں کہ آپ کی نظروں میں گر جاؤں، کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو جائے، کوئی ایسی معصیت نہ ہو جائے کہ میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔
کوئی میں ایسا رویہ نہ اختیار کر بیٹھوں جس کی وجہ سے یا اللہ میں آپ کے انعامات سے محروم ہو جاؤں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں سے۔ ڈر تو مجھے آپ کی طرف سے ہے، آپ کے حبیب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے مجھے پرواہ تک نہیں۔ جو شخص یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو، ابھی اس نے عمل نہیں کیا، اس کے اندر عمل کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، جو کہنے کا یہ حوصلہ رکھتا ہو اللہ اسے متقی قرار دے دیتے۔ یہ میرا متقی ہے، یہ ہے اصل میں مجھ سے ڈرنا، یہ ڈر گیا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہی متقی بنتا ہے تو اسے قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، دوسروں کو ہدایت نہیں دیتی۔ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا نور، اللہ کے احکام ہم تک پہنچے ہوں، ہم نے کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کا اعلان کیا ہو اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ پہلے یہ تقوی کی روش ہوگی تو تب سمجھ آئے گی نا، ویسے کیسے آ جائے گی؟ اچھا، یہ تقوی کی روش کو اپنانے کے لیے کیا پیسے بہت لگتے ہیں؟ محنت بہت لگتی ہے؟ نہیں، ایمان بہت لگتا ہے۔ وہ ایمان کماؤ، ایمان ہوگا، جنت کا بھی ہوگا، دوزخ کا بھی ہوگا، اپنے حبیب کا بھی ہوگا، اپنے اللہ کا بھی ہوگا، تو یہ سارے ایمانوں کے ساتھ کہ حشر کے میدان میں جا کے میں نے اکٹھا ہونا ہے، پھر اس دن تو نامہ اعمال یا دائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا یا بائیں ہاتھ میں، اس دن میرا کیا بنے گا؟ جو یہ سوچ لیتا ہے اللہ اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس دروازے سے بھی آ میرا پیار تیرے لیے، جس دروازے سے بھی آ میری جنت اور میرے انعامات تمہارے لیے، اور یہ کتاب میری جو میں نے بھیجی ہے تمہیں ہی سمجھ آئے گی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے یہ باہوبلے والا خوف نہیں ہوتا، یہ محبت کا خوف ہوتا ہے۔ جس سے پیار ہو جائے اس کی نظروں میں آدمی گرنا نہیں چاہتا کہ اے اللہ آپ کی، اے حبیب کہیں آپ کی نظر میں گر نہ جاؤ۔ وہ جو اقبال کہتے تھے کہ اللہ اگر تو نے میرا حساب ہی لینا ہے تو بس حضور کے سامنے نہ لینا۔ یہ ہے وہ عشق جو ستاتا ہے۔ بس اس کو اکٹھا کر لو تو پورا قرآن حکیم سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، محمد رسول اللہ کی باتیں اندر اترنی شروع ہو جائے گی، وہ باقاعدہ عمل کے اندر ڈھلنی شروع ہو جائیں گی۔ یوم نحشر المتقین، وہ دن آنے والا ہے، ایک دن آئے گا وہ بھی، جب متقیوں کو اکٹھا کریں گے الی الرحمن، الی رحمان، رحمان کا بھی آغاز جو ہوتا ہے وہ الف لام سے ہو رہا ہے، وہ خاص ہے، وہ عام نہیں، وہ خاص ہے۔ اور رحم کا کلمہ بھی یہاں پہ فعلان کے وزن پر آیا ہے، جس طرح طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، یہ آپ نے کلمات اردو میں بھی استعمال کیے، یہ عربی ہی کے کلمات ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ طوفان کیا ہے؟ اگر ہوا چل رہی ہے تو ہم اردو ادب میں کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے۔ ہوا تیز چلے تو اردو ادب میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے۔ ہوا بہت تیز چلے تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے۔ ہوا کے اندر جوش، قوت، ولولہ اتنا بڑھ جائے
کہ زمین پر پڑی ہوئی مٹی، ریت، وہ جو چھوٹے موٹے کاغذ کے پرزے پڑے ہوں یا پتے گرے پڑے ہوں، وہ ان کو بھی ساتھ اٹھا کر چلے، اسے بھی ساتھ لے کر تیزی سے نکلنا شروع کر دے وہ ہوا، تو پھر کہتے ہیں آندھی آ گئی۔ اب اس آندھی کے اندر پھر جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے، بڑے بڑے سائن بورڈ جو سامنے لگے ان کو گرانا شروع کر دے، وہ بڑے بڑے درختوں کو گرانا شروع کر دے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ طوفان آ گیا۔ طغیان، اگر پانی ندی نالے میں بہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں پانی بہہ رہا ہے۔ ندی نالے میں پانی جو تیز بہے تو ہم اسے کہتے ہیں تیز بہہ رہا ہے، بہت تیز ہو تو ہم کہتے ہیں بہت تیز ہی بہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر جوش، قوت، ولولہ اس قدر بڑھ جائے کہ اپنے دونوں کناروں سے اچھل اچھل کر باہر آئے، پھر اس کے اندر جوش، قوت اتنا اور بڑھ جائے کہ وہ جو آگے بند باندھا گیا ہے پانی کو روکنے کے لیے، اس بند کو توڑ ڈالے، تو تب کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ غضبان، کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو ہم اردو ادب میں کہتے ہیں بات ناگوار گزری ہے۔ اس ناگواری کے اندر جوش، قوت، ولولہ بڑھ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ناگواری کا کلمہ چھوٹا ہے، پھر ہم اس کے لیے ناپسندیدہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ ناپسندیدگی کے اندر بھی جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ غصہ آ گیا۔ لیکن غصے کے اندر بھی جوش، قوت اور ولولہ اور بڑھ جائے تو پھر غصے کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضب میں، لیکن وہ شرافت کی ساری حدود کو ہی توڑ ڈالے، مار پیٹ پر اور گالم گلوچ پر اتر آئے، تو پھر کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضبان۔ بالکل اسی طرح ایک اور کلمہ پڑھیے، فیضان۔ کوئی آدمی کسی سے فائدہ لیتا ہے یا کوئی کسی کو فائدہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے اس سے فائدہ لیا یا اس نے اس کو فائدہ دیا۔ لیکن فائدہ دینے والا فائدہ دیتا ہی چلا جائے، دیتا ہی رہے، اگر تسلسل کے ساتھ وہ یہی کام کرتا چلا جا رہا ہے، دیتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر فائدے کا کلمہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ پھر ہم اردو ادب میں بھی استعمال کرتے ہیں فلاں نے فلاں سے فیض پایا، پھر فائدے کا کلمہ چھوٹا رہتا ہے۔ اس فیض کے اندر بھی جوش، قوت، ولولہ اور بڑھ جائے، حدوں سے نکل کے آئے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آئے، یعنی وہ ہر کس و ناقص کو بس دیتا ہی چلا جائے، صبح و شام دے، اپنا ہے پرایا ہے، بس عطا ہی عطا کرتا جائے، تو پھر لوگ کہتے ہیں فلاں کا فیضان جاری ہے۔ میں نے نہیں کبھی سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ حضرت علی حجویری کا فائدہ جاری ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ فیضان جاری ہے۔ ان چاروں مثالوں کے اندر سے اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کے اندر قدر مشترک جو نکلتی ہے، الجبرا جب آپ پڑھتے تھے یہی کرتے تھے نا، تو اس میں سے جو ست نکلتا ہے، قدر مشترک نکلتی ہے، وہ جوش، قوت، ولولے سے آنا کسی چیز کا، حدوں سے نکل کے آنا، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آنا۔ اب یہ کلمہ آ گیا رحمان، فعلان، وہی وزن ہے۔ فعلان کے وزن پہ جب رحمان کہا تو اس کا مطلب جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، اور جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے۔ آپ بات سمجھا سکا جی؟ خالی رحمان کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟
جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے، اور اس کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، وہ اکیلا ایسا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی ہے۔ الی الرحمانی، رحمان کی طرف اکٹھا کیا جائے گا متقیوں کو وفدا، وفد کی صورت میں۔ یہ وفد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا کوئی گروہ جو کسی بادشاہ، کسی عطا کرنے والے، کسی مہربان، کسی عظیم میزبان، اس کے حضور جاتا ہے تاکہ اپنی حاجتیں اس سے حاصل کر سکے، ان کی عنایتوں سے فیض پا سکے، اس لیے جاتا ہے نا۔ یا اپنی اندر کی ترقی کے لیے سوالات پوچھیں، علم حاصل کریں اور اس کی تسلی پوری پا سکیں، یا انعامات ہیں وہ جو دینا چاہتا ہے اس سے وہ سارے انعامات لیے جائیں۔ تو اس وفد کا بھی احترام ہوتا ہے، میزبان انہیں اچھے طریقے سے رکھتا ہے جو اس سے یہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ بھی کنجوسی نہیں کرتا، وہ جوش قوت اور ولولے سے حدوں سے نکل کر اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر عطا کرتا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں دعائی کر سکتا ہوں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، رحمان سے لینے۔ تو کیا وہ متقی ہمیں نہیں بن جانا چاہیے؟ اور یقیناً آپ تو چاہتے ہوں گے، آپ قرآن سیکھنے ہی کے لیے تو تشریف لائے، تو قرآن تو اس کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا، پہلے متقی ہی بننا پڑے گا۔ ہمیں سمجھایا جاتا ہے متقی وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کرتا ہے، صبح روزے سے رہتا ہے، جو ہر وقت تسبیحات کرتا رہتا ہے۔ نہیں، اسلام نے اس کے لیے عابد کا کلمہ استعمال کیا، یا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دنیا داری سے بہت دور ہو، نہیں، اس کے لیے زاہد کا کلمہ اسلام نے استعمال کیا ہے، متقی نہیں۔ متقی تو اسی کو کہتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھے، آقا یہ کروں کہ نہ کروں؟ اتھارٹی آپ ہیں، میں نے کسی اور کو اتھارٹی مانی نہیں، میرا دل مجھے بڑا کہتا ہے، میرے گھر والے مجھے بہت کہتے ہیں، میرے دنیا والے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، نہیں میں نے کسی کی بات نہیں مانی، میں تو آقا آپ کی مانوں گا۔ جو یہ کہے گا تو جتنے درجے میں وہ آئے گا اتنے درجے میں اللہ اسے عطا فرمائے۔ جیسا مہمان ہوتا ہے، میزبان اس کی قدر بھی تو ویسے ہی کرتا ہے نا۔ بڑے درجے کا آئے گا تو رحمان سے بڑے انعامات پا کے جائے گا، چھوٹے درجے کا آئے گا تو چھوٹے انعامات پائے گا۔ تو کون سا بن کے جانا چاہیے؟ تو یہ اسٹرگل کے بغیر ہی مل جائے گا، کوشش کے بغیر ہی مل جائے گا۔ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور جو اس راہ پہ چل پڑتا ہے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فاصلے پہ جب دیکھتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا، بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن میرے رحمان نے اتنا آسان کر دیا یہ رستہ۔ وہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ متقی تو نے یہ پڑھا نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے پہ چلنے کی صرف کوشش کرتے ہیں،
صرف کوشش کرتے ہیں لا نہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے رستے خود بنا دیتے ہیں۔ جس کے رستے رب بنا دے، صرف تقوی کی روش پہ یہ اعزاز ملتا ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں تو رحمان رستے بنانے شروع کر دیتا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اب وفد پورا ذہن میں رہنا چاہیے۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ وَنَسُوقُ، وہ ایک اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں، آج کے دور میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے عربوں کے یہاں، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو جو گاڑی کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ ویسے ساقا یا سوکو کہتے ہیں ہانکنے والے کو، جس طرح چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہے، جس طرح پولیس والے مجرموں کو ہانک کے لے جاتے ہیں، یہ وہ کلمہ ہے۔ لے کے نہیں جانا، گھسیٹتے ہوئے اسی طرح کھینچ کے لے جائیں گے۔ وَالنُّسُوقُ، اور ہم ہانک کے لے جائیں گے، المجرمین، مجرموں، ان میں سے وہ سارے لوگ بچ جائیں گے جن سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، بھول چوک کی وجہ سے گناہ ہو گیا، ارادہ نہیں تھا، ارادہ نیکی ہی کے کرنے کا تھا، لیکن بس غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کے علاوہ جنہوں نے ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، وہ مجرموں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ غرغرۃ الموت سے پہلے لسٹ میں تو ہوں گے، لیکن کوئی توبہ کر لے تو الرحمن اسے لسٹ سے نکال بھی دیتا، جتنی مرضی بڑا جرم کیا ہو۔ وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سارے مشرکین مکہ مشرک ہی تو تھے، ایمان لے آئے تو حضور نے کیا کہا ہے؟ اس طرح ہو گئے جس طرح آج ماں کی گود میں آئے ہیں، آج پیدا ہوئے۔ اللہ تو یوں کر دیتا۔ غرغرۃ الموت کے بعد اب اس کی بخشش نہیں ہو۔ موت آ گئی، غرغرۃ الموت آ گیا، موت کے آثار ظاہر ہو گئے، تو فرعون بھی تو واپس آ گیا تھا۔ اس نے بھی تو کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الان نہیں، اب نہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یہ لوگ اس دن جو کبھی نماز پڑھنے نہیں گیا تھا نا، وہ بھی اس دن کہ اللہ ایک دفعہ سجدہ کر لینے دے، تو اس کا جسم ہی نہیں جھکنا، سجدہ ہی نہیں کر سکے۔ وہ غرغرۃ الموت سے پہلے مجرموں کی فہرست میں آئے، توبہ کے ساتھ یہ ختم ہو جاتا سب کچھ، جو بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، کوئی مجرموں کی فہرست میں نہیں رہے گا۔ توبہ تو کرے، واپس تو پلٹے، آئندہ دوبارہ وہ عہد نہ کرنے کا فیصلہ تو کر لے۔ بے شک اس سے گناہ پھر ہو جائے
تو پھر معافی مانگ لے۔ وہ رحمان یہ نہیں کہے گا کہ کل بھی میرے دروازے پہ آیا تھا آج پھر آ گیا، کیسا منگتا ہے تو، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، 100 دفعہ بھولو 100 دفعہ آؤ، لیکن توبہ تو کرو۔ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم ہانک کے لے جائیں گے مجرموں کو، اِلَى جہنم، جہنم۔ اچھا، یہاں پہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا کہا ہے، انعام نہیں بتایا کیا کیا دوں گا۔ یہاں پہ الی جہنم کا کلمہ استعمال کر دیا ہے، یہ بھی رحمانیت ہے، وہ ڈرا رہا ہے کہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو جانے، وہ آگ ہے کہ اس کی ہلکی ترین آگ سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ اس کو ٹھنڈی لگے۔ یہ جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اوپر والی جلد یہی حساس ہوتی ہے، یہ جل جائے تو نیچے والی جلد کے اوپر تو اثرات نہیں ہوتے، تو قرآن میں اللہ کہتا ہے یہ جلدیں بدل کر ہم نئی جلدیں ساتھ ہی عطا کریں گے تاکہ شدید عذاب کا مزہ چکھ سکو۔ یہ سوچ کے بندہ توبہ کی طرف بھاگتا ہے، مجرموں کی فہرست سے اپنے نام نکلوانا چاہتا۔ یہ تو اوپر والے کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جو عذاب دینے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ یہاں تو دنیا میں پتہ چل جائے نا کہ پولیس والے، فوج والے مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تو بندہ سفارشی ڈھونڈتا ہے کسی طریقے سے میرا نام اس میں سے نکل جائے۔ اللہ اعلان کر کر کے کہہ رہے ہیں نکلوا لو اور نام اپنا، غلطیاں ہو گئی ہیں تو مجرموں کی فہرست تو بنا کے مجھ تک پیش کر دی گئی ہے، میں اس کو کاٹ دوں گا، تم توبہ کر۔ یہاں ایک اور معنوی بات ہے، وفدہ کہہ کے کہ جس درجے کے جائے گا بندہ اس درجے کا رحمان نوازے گا نا، تو وہ کھلا چھوڑ دیا کہ وہ رحمان ہے، اتنے جوش کو کتنا دیتا ہے ابھی تو تمہاری عقل میں آ ہی نہیں سکتا جو اس نے دے دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر۔ جس کا تذکرہ نہیں کیا وہ کتنی مزیدار ہوں گی کہ تمہاری زبان میں ابھی سمجھ نہیں آنی کہ وہ کیا بات ہے، وہ انعامات کیا ہیں۔ بس وفد کی صورت میں جاؤ گے تو انعام و اکرام اور مناصب، بڑے بڑے عہدے وہاں مل رہے ہوں۔ وردہ واردہ یاریدو، وارد ہونا، جہنم کے اوپر آ جانا، کسی ٹھکانے پہ آ جانا، وارد ہو جانا، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ بار بار رٹ رہا ہے، رد کر رہا ہے بار بار۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے۔ یہ چرواہا جو ہے پانی پلانے جاتا ہے نا، تو ان کو ہانک رہا ہوتا ہے نا، کوئی ادھر ادھر ہو جائے ساتھ چھڑی مارتا، ٹھا چل سیدھی، ایسے ہی ہوگا۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے فرشتے بڑے ترش روح ہوں گے، ان کی زبان آسان نہیں ہوگی، سخت کلمات استعمال کر رہے ہو، مار پیٹ کریں گے لے کے جاتے ہوئے بھی۔
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا یملکون الشفاعت، لا یملکون یہ تو مضارع کی علامت، واؤ جمع کی علامت، بات ملک رہ گیا، ملکیت ہے۔ لا یملکون وہ ملکیت نہیں رکھتے۔ ابھی ہم اس کو پوری طرح کون نہیں ملکیت رکھتے۔ لا یملکون الشفاعت وہ شفاعت کی ملکیت نہیں رکھتے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جن کو مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فلاں 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 یہ تو ہمارے سفارشی ہو جائیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، کوئی سفارش کی اہلیت رکھتا ہی نہیں ان میں۔ لا یملکون یہ کن کے لیے، کن کے پاس ہوگے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، من سوائے ان کے، الا سوائے من جو یا کون، اتخذ جس نے باقاعدہ اہتمام کر کے، اتخذ یتخذ اتخاذا افتعالا اہتمام کر کے انہوں نے پکڑا ہوگا۔ ویسے تو اردو کا کلمہ جو اخذ ہے یہ وہی ہے، اتخذ جنہوں نے پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے، عند الرحمانی رحمان سے، عہدہ کوئی وعدہ لے لیا۔ اب ملکیت نہیں رکھتے کون؟ جن کی سفارش کی جانی ہے یا سفارش کرنے والے، یا دونوں ہی مراد ہیں، دونوں ہی سے مراد ہے۔ جن کی شفاعت کرنی ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، پہلے ان کو اگر دیکھ لیں، کسی بھی مجرم کی سفارش رحمان کے حضور کوئی بڑی سے بڑی ہستی کر سکتی ہے؟ پہلی بات تو اس کو سمجھ لیجیے۔ بالکل اسی طرح سمجھے جس طرح آپ کے علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے، آپ کا محبوب لیڈر، وہ محلے کا کوئی نوجوان بے ایمانی کرے اس میں پکڑا جائے، جوا کھیلے اس میں پکڑا جائے، کہیں پر ڈاکہ مار لے اس میں پکڑا جائے، کسی کی جیب کاٹ لے اس میں پکڑا جائے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے اس میں گرفتار ہو جائے، تو وہ تھانے ساتھ جاتا ہے اور مجرم کو چھڑا کے لے آتا ہے۔ یہ میرا کارکن نے بس۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایمانداری سے اندر سے بتائیں، یہ جو ایم این اے ہے، یہ ایم پی اے جو ہے، آپ کے نزدیک اچھا آدمی ہے کہ برا آدمی ہے؟ جب تک خان صاحب نہیں بتائیں گے کہ وہ اچھا آدمی ہے کہ نہیں، میں نے آگے چلنا ہی نہیں۔ برا آدمی ہے نا، آپ اسے دل سے برا سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی باغی ہوگا، اللہ کا کوئی مجرم ہوگا اور محمد رسول اللہ ان کی سفارش کریں گے؟ کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کے رسول کو؟ بھائی اس نے تو ہمارے معاشرے کا کوئی قانون توڑا ہے، ہمارے ملک کا قانون توڑا ہے، اور جس نے رحمان کے قوانین توڑے ہیں اس کی سفارش کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سمجھا دیا کہ کون کریں گے اور کب کریں گے۔ نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، انبیاء رسل بھی کریں گے، لیکن اس کا منظر بھی بتا دیا کہ حشر کے میدان میں
عدالت ابھی نہیں لگی ہوگی، میزان نہیں لگی ہوگی، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ کب فیصلہ ہوتا ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے، ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، جس طرح نتیجہ نکلنے سے پہلے دل کبھی ہو سکتا پاس ہو جاؤں، پتہ نہیں رہ نہ جاؤں۔ تو یہاں تو موقع ابھی باقی ہے، رہ بھی گئے تو سپلی آ جائے گی پھر دے لیں گے، یہ حوصلہ ہوتا ہے، وہاں تو سپلی بھی کوئی نہیں آنی، وہ تو نامہ اعمال کے اندر پلڑے ہلکے رہ گئے نیکی کے تو جہنم ہی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تو اس وقت لوگ پریشان ہوں گے۔ پریشانی کا عالم یہ کہ جس کی تعبیر رسول اللہ نے یہ کی کہ لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے۔ تو تمام انبیاء اور رسل بھی پریشان ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ عدل کا نظام لگ جائے، جس نے جنت جانا ہے وہ چلا جائے، جس نے دوزخ جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رحمان کے حضور جا کے سفارش کر دے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ انہی کا ہے کہ وہ میرے پاس پھر آئیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے کہ یہ اگلا مرحلہ شروع ہو جائے تاکہ لوگ جنتوں میں چلے جائیں، اور اس پریشانی میں کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے اس سے نکال دیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میری اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ میں ڈائریکٹ جا کے سفارش کروں، میں تو عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور دیر کے بعد اللہ پوچھیں گے حبیب سر اٹھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضور پھر ساری سرگزشت بتائیں گے، اس طرح انبیاء آئے تھے، تو میری اکیلے کی تو نہیں، یہ سارے انبیاء کی اور رسل کی سفارش ہے کہ اب وہ سلسلہ شروع کر دیں۔ ان سے بڑے کوئی دنیا میں آدمی ہیں تو پھر کن سے سفارش کروائیں گے مجرم؟ پھر کن سے کروانی ہے؟ وہ تو اللہ کے حضور جاتے ہوئے بھی لرزتے ترستے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رب خود ہی اٹھائے گا، پوچھے گا تو بتاؤں گا۔ پھر رسول اللہ سفارش کریں گے، اور اس کی تفصیل آپ نے یوں بتائی کہ کن کی کریں گے، اب وہ بھی کون کریں گے، اب کن کی کریں گے؟ کہ ایک آدمی خالصتاً، یہ حضور نے خود بتایا، ایک آدمی خالصتاً یمن سے آتا ہے کہ میں رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جا کے لڑوں گا، اور لڑتے لڑتے اسلام کا دفاع کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں گا، اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس نیت کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن گھر میں اس کی بوڑھی ماں بھی تھی، بوڑھا باپ بھی تھا، اس نے ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان خالص جذبوں کے ساتھ ماں باپ کو روتا چھوڑا اور وہ جہاد کرنے آ گیا۔ تو جہاد میں شرکت کر لی، میرے ہی علم کے نیچے اس نے لڑائی لڑی اور شہید ہو گیا۔ جب قیامت کے روز وہ جائے گا، حشر کے میدان میں جائے گا، تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ تو عقوق الوالدین کا کلمہ حضور نے استعمال کیا ہے، ماں باپ کی حق تلفی کرتا تھا، اس نے ماں باپ کی حق تلفی کی وجہ سے تو اللہ کے قانون کے مطابق اس پہ جنت حرام ہو چکی ہے، یہ تو جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ اور صادق ترین جذبوں کے ساتھ، سچے ترین جذبوں کے ساتھ اور اعلیٰ ترین جذبوں کے ساتھ یہ لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے، اپنی جان افرین کے سپرد کر دی تھی، اس پہ دوزخ حرام ہو چکی، اسے کہاں لے کر جائیں؟ تو پہلے مرحلے میں انہیں اعراف میں رکھا جائے گا۔ اعراف ایک جگہ ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، انہیں اعراف میں رکھا جائے گا،
جب جنت جانے والے جنت چلے جائیں گے، دوزخ جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت تک ان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کی سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں بھیج دیں گے۔ معصوم گناہ کرنے والوں کے لیے، نیک نیتی کے ساتھ گناہ کرنے والوں کے لیے ان کی سفارش رسول اللہ کریں گے۔ مت کوئی سمجھے وہ کیا پڑھتے ہیں جی، بڑے لہک لہک کے، سیاہ کار ہوں، ڈوبا ہوا ہوں، پتہ نہیں کیا وہ شعر ہے، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس سفارش ہو جائے گی تو بچ جاؤں گا، تیرے رسول کا امتی تو ہوں۔ وہاں فیصلے تمہاری مرضیوں سے نہیں ہونے، وہ رحمان کی مرضی سے ہونے۔ اس دن اس کا نام الجبار اور القہار ہونا ہے، اس کا نام اس دن ذوالجلال انتقام ہونا ہے۔ میرے حبیب نے ماریں کھا 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 کر، تکلیفیں برداشت کر کر کے، اندر کی اور باہر کی تکلیفیں برداشت کر کے، اپنے ساتھیوں کو اپنے سامنے لٹتے اور شہید ہوتے دیکھ کر، کٹتے دیکھ کر مدینہ کی اسلامی مملکت بنائی۔ تمہیں ٹھنڈے پیٹوں ملک دے دیا، اس کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کیا، کیسے بچ جائیں گے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ باتیں۔ کیا کوئی معصوم جذبہ ہے آپ کے پاس کہ ہم نے اللہ تیرا دین نافذ نہیں ہونے دینا اس لیے کہ کہیں امریکہ جو ہے ہم پہ سینکشنز نہ لگا دے؟ لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ہاں، وہ چھوٹا بچہ ہے جو پیدا ہوتے مر گیا، بلوغت سے پہلے مر گیا، اس کا تو عہد اللہ سے ہے نا کہ وہ کہے گا اللہ میں نے ماں کا پیار ہی نہیں دیکھا، مجھے ماں دے، جہنم میں بھی ہوگی تو اٹھا کر رحمان یہاں اسے دے دے گا، عہد ہے اس کے ساتھ۔ کرے گا اللہ تعالیٰ ایسا؟ ملکیت کے اندر پورا حق ہوتا ہے۔ لا یسأل، وہ اس کو سوال نہیں کیا جاتا، وہم یسألون، اور وہ مجرم جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال ہوگا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ دوبارہ پھر آ گیا ہے، اہتمام کے ساتھ پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، الرحمن، رحمان نے، ولد، ولد۔ یہ جو ولد کا کلمہ استعمال ہوتا ہے یہ اولاد کے لیے ہوتا ہے، بیٹے کے لیے نہیں۔ وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اور دونوں مل بھی جائیں تب بھی وہ اولاد رہتی ہے۔ لا یملکون، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا۔ اب ایک اور بات، مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ
فرشتوں کو راضی کر لیا تو سمجھو رب راضی ہو گیا۔ اگر رب ہمارا ناراض بھی ہم سے ہوا تو جس طرح بیٹیاں باپ کو مجبور کر لیتی ہیں تو یہ فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی باپ کو مجبور کر لیں گے اور ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ حضور کو کہہ رہے ہیں، حضور نے کہا نا عذاب آئے گا، انہوں نے کہا ہمارے تو جو اللہ کی بیٹیاں ہیں ان سے تعلقات ہیں، وہ سفارش کر دیں گی۔ اور عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ انسان پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے، انسان پیدائشی طور پر گناہ گار پیدا ہوا ہے۔ اس سارے کے سارے لوگوں کو جو کہ گناہ گار ہیں ان کا کفارہ ادا کیا ہے صلیب پہ چڑھ کے حضرت عیسیٰ نے، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، انہیں اللہ کا بیٹا مان لیا۔ دو باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ بیٹا انسان کیوں مانگتا ہے؟ میں انسانی سوچ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انسانوں نے بیٹا کہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو انسانی سوچ کیا ہے کہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بنے گا، میرے کام آئے گا۔ آج یہ چھوٹا ہے، کل میں کمزور ہو جاؤں گا، میری مدد کرے گا، مجھے کھلائے پلائے گا۔ انہوں نے رحمان کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا کہ رحمان کبھی بوڑھا ہوگا؟ جی، کمزور ہوگا؟ اسے سہاروں کی ضرورت پڑے گی؟ عقل گھاس چرنے چلی گئی۔ سارے یہودیوں نے نہیں، یہودیوں کے مختلف فرقے تھے، ان فرقوں میں سے ایک فرقے نے یہ بات کہی تھی، اللہ نے اس کو بھی نوٹ کروا دیا۔ انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا۔ قرآن حکیم میں وہ بھی نوٹ ہو گیا، ایک فرقے نے کہی۔ آج بھی یہودی اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ ایک فرقے نے کہا تھا حضرت عزیر ابن اللہ۔ اتنی غلط بات ہے کہ اللہ نے قیامت تک اس کو نوٹ کروا دیا۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بے بس ہوں کہ مجھے بڑھاپا آئے گا اور میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، پھر میں ان اپنے بچوں کے ذریعے اپنی زندگی گزاروں گا؟ لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم، لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے، یقیناً یقیناً جملہ سنیے، جئتم، جا آیا، جئتا تو آیا، جئتی تو ایک مونس آئی، اور جئنا ہم آئے، اور جئتم تم آئے۔ لقد جئتم، تم جو چیز لے کر آئے ہو، شیئن، جو چیز جو لے کر آئے ہو، یہ جو تم نے کہہ دیا فلاں بیٹیاں ہیں، فلاں بیٹے ہیں، یہ جو تم نے کہی ہے، ادا، یہ کلمہ نصر ینصر کے باب پر ہے۔ ادا یا ادو، بڑی بھاری ہے، بڑی ہولناک بات کہی ہے تم نے، بڑی سخت بات کہہ دی ہے تم نے۔ لقد جئتم شیئا ادا، الف دال دال۔ اب دیکھیے کہ کتنی سخت بات کہی ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا۔ تکادو، کادا یکادو کہتے ہیں ان قریب کوئی کام ہونا، ابھی ہوا نہیں، ہونے والا۔
تقاد ممکن تھا، قریب تھا، السماوات، سماوات سما کی جمع ہے، ساتوں آسمان، یتفطرنا، یہ تو مضارع کی علامت، نون تو یقین کے لیے وہ مؤنث کے لیے آ گیا، فطرا، فطرا کہتے ہیں فطرا یفترو فطرن، پھٹ جانا، فطرا کا ایک مطلب وجود میں آنا بھی ہے اور ایک مطلب ہے پھٹ جانا، یہ پھٹ جائیں گے ساتوں آسمان تمہاری اس بات سے کہ اللہ نے کسی کو اپنے سہارے کے لیے کوئی بیٹا اور بیٹی بنا لیا، اتنی گندی بات تم نے کہہ دی۔ وَتَنشَقُّ، تے مونس کے لیے، زمین جو ہے مونس ہے، شکا یا شکو کہتے ہیں پھٹ جانے کو، ہاں، وَتَنشَقُّ، اور پھٹ جائے گی، الارض، زمین، یہ زمین پھٹ جائے گی، وَتَخِرُّ، خرّ یا خرّ کہتے ہیں اوندے منہ گر پڑنا، تخر، الجبال، جبال جو ہے کلمہ چونکہ اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے، جبل کی جمع جبال ہے، ورنہ واو والی وانون جانون والی ہوتی ہے، تو یہاں پہ اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے، اس کے اظہار کے لیے ایک تا کا کلمہ شروع میں آ گیا۔ جبالو حدا، حدا کہتے ہیں جس طرح پنجابی اردو میں کہ ٹھا، کوئی عمارت گر جائے آواز کے ساتھ، یہ پہاڑ گر پڑے آواز کے ساتھ، ایک زوردار دھماکہ ہو اور سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو، یہ اتنی سخت اور گندی بات کہہ رہے ہیں۔ أن دعوا للرحمن ولدا، ان کے دعو، کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، للرحمانی، رحمان کے لیے، والدہ، کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کی کوئی بیٹیاں ہیں، اس کا کوئی بیٹا ہے۔ کسی نے حضرت عزیر کو کہہ لیا، اسی طرح چہتے ہم نے بھی تو بنا رکھے ہیں، بابا جی ہماری سفارش کر دیں گے، ٹائم ہو گیا، میں نے تو کہا تھا آج یہ مکمل ہی ہو جاتی۔ چلیں، آپ لوگوں نے جانا ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔